عزیزان گرامی، مقالے کے حوالے سے میں نے اپنے گزشتہ لیکچرز میں مواد کی جمع آوری کا ذکر کیا، اس کے بعد مواد کی چھان بین کر کے اس میں سے اپنے مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ نکالنے کا ذکر کیا۔ اب ایک اہم مرحلہ جو بنیادی طور پہ تو مواد کی جمع آوری ہی سے متعلق ہے، لیکن ذرا اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ کہ جب آپ نے کسی موضوع پہ کام کرنا ہے، مثلاً شخصیت کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں، تو اس شخصیت کے معافی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے اس کا انٹرویو کرنا، اس سے مکالمہ اور مصاحبہ کرنا، وہ بھی ایک لازمہ ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک کویسچنیئر جو ہے، ایک سوال نامہ، وہ آپ مرتب کریں جس میں اس شخصیت کو جاننے اور کھنگالنے کا ایک سرا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ کون سا سوال ہے جس کے ذریعے سے آپ اس شخصیت کے درون تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بنیادی بات تو یہ ہے کہ تحقیق میں سوال نامہ جو ہے وہ معلومات کے حصول کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اور اس سے جو مواد حاصل ہوتا ہے وہ اہم بھی ہوتا ہے اور وہ آپ کی مرضی کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ سوال نامہ جو ہے وہ آپ مرتب کر رہے ہوتے ہیں، سوال آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ذہن میں جو چیزیں جاننے کی خواہش ہوتی ہے یا اگلوانے کی خواہش ہوتی ہے، اور آپ کو یہ آپ کے موضوع کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ فلاں معلومات جو ہیں وہ آپ کو دستیاب ہو جائیں، تو اس کے مطابق آپ نے سوال نامہ جو ہے وہ مرتب کرنا ہے۔ تو ایک اہم دستاویز کا درجہ بھی اسے حاصل ہوتا ہے سوال نامے کو، اور اس کی بنیاد پر جو آپ اس سے مصاحبہ کرتے ہیں یا مکالمہ کرتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں، اس سے آپ کو اپنے تحقیقی نتائج مرتب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سوال نامے کی تیاری میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال نامہ واضح انداز میں مرتب کیا جائے۔ ہر سوال جو ہے وہ بجائے خود ایک واضح اشارہ جو ہے وہ دے رہا ہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور جس قدر بھی سوالات تحریر کیے جائیں ان کا تعلق براہ راست تحقیق سے ہونا چاہیے۔ غیر ضروری سوالات جو ہیں ان سے گریز کیا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ صاف اور شستہ انداز میں لکھیں، سوالات کو سلیس انداز میں، کوئی گنجلک جملے یا مشکل الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کی علمیت کی کو خاص اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنی علمیت اپنے مشکل الفاظ کے ذریعے سے ظاہر کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ سوال نامہ جو ہے، سوال جو ہیں وہ مختصر ہونے چاہیے، ٹو دی پوائنٹ۔ تمام سوالات جو ہیں وہ سوچ سمجھ کر تیار کیے جائیں، اور ان کی تیاری میں انسانی رویے اور نفسیاتی اصولوں اور تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
اب انسانی رویہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سوال نہ ہو جس سے آپ کا جو مخاطب ہے اس کی دل آزاری کا سامان ہو، اور نفسیاتی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مزاج کے مطابق، اس کی طبع کے مطابق سوال جو ہیں وہ مرتب کریں، کیونکہ اس وقت آپ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس سے معلومات حاصل کرنا ہے۔ آپ کا سوال نامہ جو ہے وہ ان اینکرز کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تو مخاطب جو ہے اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک طالب علمانہ آپ کا اسلوب ہونا چاہیے، اور کچھ حاصل کرنے کی خواہش، اور کوئی اس میں ایسی بات نہیں کہ جس سے آپ ایک تہلکہ مچا دیں یا اس شخصیت کا جو خامیاں ہیں اس کو سامنے لے آئیں۔ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے یہ انداز اختیار کیا جس میں اس کی نفسیات کو سامنے رکھیں گے اور انسانی رویے کو ملحوظ رکھیں گے، تو پھر آپ کو آپ کے حسب منشا جوابات مل سکیں گے۔ لیکن دوسری صورت میں عین ممکن ہے کہ وہ مخاطب جو ہے یا وہ شخصیت جو ہے وہ آپ کے سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دے، آپ کو فارغ کر دے، اور آپ کا تو کیا کرایہ جو ہے وہ دھرا رہ جائے گا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد سوالات جو ہیں وہ خشک اور الجھے ہوئے ہونے کے بجائے دلچسپ انداز میں، کہ شخصیت جو جواب دینے والی ہے اس کی بھی طبیعت خوش ہو اور جواب دیتے ہوئے وہ آسانی بھی محسوس کرے اور خوشی بھی محسوس کرے، یعنی دلچسپ انداز میں سوال جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ سوال نامہ جو ہے وہ بھیجتے وقت اس بات کی یقین دہانی کر لی جائے کہ اس کی واپسی کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ عام طور پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ سوال نامہ بھیج دیا جاتا ہے اور جو شخصیت ہے اس کو موصول بھی ہو جاتا ہے، اور وہ شخصیت جو ہے وہ سوال نامہ رکھ کے بھول جاتی ہے کہ مجھے کسی نے کچھ سوالات پوچھے ہیں، اس کی مصروفیات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ توجہ نہیں دے پاتی۔ تو ایک یاد دہانی کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کا مخاطب جو ہے وہ بیزاری کا اظہار نہ کرے، بلکہ خوش دلی سے آپ کی بات سنے اور پھر آپ کو وقت پہ وہ سوال جو ہیں ان کے جوابات وہ فراہم کر دے۔ اس کے ساتھ سوال نامہ جب آپ بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر بھی اگر آپ ساتھ کر دیں، جس میں اس سوال نامے کی تدوین کے وجہ بیان کی جائے اور اس کی اہمیت کو بیان کیا جائے کہ ان سوالات کے جوابات حاصل ہوں گے تو اس سے تحقیق کو کیا فائدہ ہوگا، ادب کی صورتحال میں کیا تبدیلی آئے گی، اور جو شخصیت ہے اس کا امیج، اس کا ایک تاثر جو ہے وہ کس طرح لوگوں کے دلوں میں قائم ہوگا۔ تو یہ اس خط میں یہ چیز جو ہے وہ تحریر کر دی جائے۔ اس کے بعد سوالات کی ایک منطقی ترتیب ہونی چاہیے، اور وہ منطقی ترتیب اس طرح کہ اے ٹو زی چلا جائے، کہ ابتدا سے انتہا کی طرف، یعنی آپ کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ بتائیں، تو ابتدائی زندگی سے پھر آپ خاندان کی طرف آ جائیں گے، خاندان سے آپ اس کی تعلیم کی طرف آ جائیں گے، تعلیم کے مختلف مدارج جو ہیں ان کے بیان کے بعد آپ اس کی ملازمت کی طرف آ جائیں گے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو عام معلوماتی سوالات ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا جو ادب میں خاص شعبہ ہے، مثلاً وہ افسانہ نگار ہے یا شاعر ہے، تو آپ نے اس کے فن کے حوالے سے
सवालात मुरतब करने हैं, जिन में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि आप उसके फ़न के बारे में जो ज़रूरी मालूमात हैं वो आप जानते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप जिस शख्सियत से सवाल कर रहे हैं उसके फ़न के बारे में आपको कुछ इल्म नहीं होता। मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने एक शख्सियत पे काम करवाना था, तो मैंने स्कॉलर को उस शख्सियत के पास भेजा। मैंने कहा कि आप जाएं ज़रा, उनसे मुलाकात करें और उसके बाद फिर सवालात हम तय कर लेंगे जो उनसे पूछे जाएंगे। इंटरव्यू की सूरत में चाहे पूछ लें, चाहे उनको लिख के भेज दें और वो लिख के उनका जवाब दे दें। खैर वो जाके मिले तो उस शख्सियत ने उनसे पूछा कि आपने मेरी कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। पहला सवाल उसका था। अब वो साहब जो थे, स्कॉलर साहब, वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। वो जी मैंने आपके ड्रामे देखे हुए। उन्होंने कहा जी अच्छा ड्रामे देखे हुए हैं, कौन सा ड्रामा देखा आपने? उसका भी जवाब नहीं दे सके। यानी जो उनके फ़न के बारे में बिल्कुल इब्तिदाई मालूमात उस स्कॉलर को होनी चाहिए थी, वो उससे भी आ रही थी। अब इस सिलसिले में वो क्या सवाल करेंगे उसके फ़न के बारे में और उसका क्या जवाब उन्हें मिलेगा? नतीजा क्या हुआ कि उस मौजू से हमें दस्तबरदार होना पड़ा। उन्होंने इनकार कर दिया उस शख्सियत ने। उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसे शख्स को क्या मैं बात बताऊं या क्या जवाब दूं या क्या इंटरव्यू दूं जो मेरे बारे में जानता ही नहीं, इब्तिदाई बातें जो है वो मेरे बारे में नहीं जानता। तो सवाल क्या करेगा? फ़न के बारे में क्या सवाल करेगा? तो अगर आपका मुकालमा एक अफसाना निगार से है तो कम अज़ कम उस अफसाने की जो इब्तिदाई मालूमात हैं कि अफसाना जो है वो किस नौ का लिखा जा रहा है, अलामती अफसाना लिखा जा रहा है, बयानिया है, या उसके मौज़ूआत क्या हैं, समाजी मौज़ूआत, किस तरह के मौज़ूआत आज के अफसाने में आ रहे हैं, ये मालूमात आपको होनी चाहिए। और फिर उस शख्सियत के बारे में कम अज़ कम उसके अफसानों के नाम तो आपको आने चाहिए। अफसानों के नाम ना सही, उसकी जो किताबें हैं अफसानों की, उनके नाम आपको आने चाहिए। और अगर वो पूछ लेता है कि आपने मेरा कौन सा अफसाना पढ़ा है, तो आपने कम अज़ कम कोई एक आध अफसाना पढ़ा होना चाहिए जिसका आप जवाब दे सकें और उसके बारे में अपनी राय ज़ाहिर कर सकें। उल्टा आपका इंटरव्यू जो है वो शुरू हो जाएगा। और उसके लिए भी स्कॉलर को तैयार रहना चाहिए कि जो शख्सियत जिसके साथ जिससे उसका वास्ता है वो भी तो उससे सवाल कर सकती है ना। मिसाल के तौर पे वो ये पूछ सकती है कि जनाब आपने मुझे मुंतखब क्यों किया, मेरी कौन सी अदबी तहरीर आपको पसंद आई या कौन सी तख्लीक पसंद आई कि आपने इतना बड़ा काम जो है एमफिल का वो मुझ पे करने की ठान ली। तो इसका जवाब स्कॉलर के पास होना चाहिए ना। तो इब्तिदाई मालूमात, मैं तो बल्कि कहता हूँ कि इब्तिदाई से भी ज़रा अगली सतह तक वो मालूमात जो हैं वो स्कॉलर के पास होनी चाहिए। फिर वो सही तौर पे एक बेतकल्लुफ़ माहौल में उससे गुफ्तगू कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो आपने उस शख्सियत को अपने शीशे में उतारना है ना, अपने करीब लाना है, ताकि आप जो भी सवाल उससे करें उसका वो खुशदिली से जवाब दे। लेकिन अगर आप बुनियादी जो मालूमात हैं उनसे ही आप फारिग हैं और आरी हैं, तो फिर आपका सवालनामा भी बेकार है, आपका मुकालमा और मुसाहबा भी बेकार है। उससे आपको कुछ नताइज हासिल होने की उम्मीद नहीं हो सकती। उसके बाद ये है कि अदबी तहकीक में किसी शख्सियत या सिनफ़ अदब के हवाले से ज़ाहिर है सवाल जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो जब शख्सियत की बात हो रही है ना, तो उस हवाले से चंद बातें जो हैं
وہ آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے سوال کرنے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ شروع میں جیسا کہ میں نے کہا کہ آسان سوالات سے آغاز کریں، اس کی ابتدائی حالات زندگی کے، کہاں پیدا ہوئے، والد صاحب کیا کرتے تھے، والدہ محترمہ گھریلو خاتون تھیں، کیا سیکھا آپ نے ابتدائی ان کی گود میں، جو کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود سے آغاز ہو جاتا ہے علم کا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے، پنگھوڑے سے لے کر، تو کیا آپ نے اپنی ماں سے سیکھا، اپنے والد سے کیا سیکھا، خاندان کس طرح کا تھا، پیشے کے اعتبار سے کیا سلسلہ تھا آپ کے والد صاحب کا، گھر کے معاشی حالات کیسے تھے، گھر کا ماحول کیسا تھا، مذہبی ماحول تھا یا کچھ آزادانہ ماحول تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں سے آپ آغاز کریں، اور شخصیت جو ہے وہ بھی پسند کرے گی اس چیز کو کہ آپ نے اس سے وہ سوال پوچھا ہے جو وہ آسانی سے آپ کو بتا سکتا ہے، جس کے لیے اسے کسی تردد کرنے کی یا اپنی کوئی فکر کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسان سادہ سے سوال ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو جب ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے آپ آگے بڑھیں اور ان سوالات کی طرف آئیں جو اس کے سوچ بچار سے تعلق رکھتے ہیں، جو فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ پھر شخصیت کی جو سیرت ہے، اس کا کردار ہے اور اخلاق ہیں، اس کے حوالے سے سوالات ہونے چاہیے جس میں ایک تھاٹ فلنس موجود ہو۔ مثلاً فکر کہاں پہ شروع ہوتی ہے؟ مثلاً زندگی کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے، کیا نقطہ نظر ہے، زندگی کو آپ کیا سمجھتے ہیں، زندگی کو بسر کرنے کا کیا طریقہ ہے، زندگی کو کس طرح سے نافع الناس بنایا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنایا جا سکتا ہے۔ یہ فکری سوالات ہیں جس سے آپ کو اس شخصیت کے نقطہ نظر سے بھی آگاہی حاصل ہوگی، اس کے زندگی کے بارے میں تصور سے بھی آگاہی حاصل ہوگی، اور اس کے کردار کے بارے میں بھی آپ کو جانچنے کا موقع ملے گا کہ جو شخص زندگی کے بارے میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہے وہ کس نوع کے کردار کا یا کس نوع کے اخلاق کا وہ مالک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے اس کی ملازمت کے بارے میں، کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ کام آپ نے کیوں پسند کیا، زندگی میں کیا بننا چاہتے تھے، کیا بن گئے۔ بعض شخصیتیں بڑے آدرش ہوتے ہیں نا زندگی میں، بچپن میں ہم سے بھی سوال پوچھے جاتے تھے، اور ہم بھی بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ بچے کیا بنو گے بڑے ہو کے، تو ایک ذہن میں ایک تصویر بننی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر تھی، کیا بننا چاہتے تھے؟ مثال کے طور پہ وہ کہے گا جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن نمبر کم آ گئے، یا والد صاحب کا یہ ادھر رجحان نہیں تھا، ان کا انجینئرنگ کی طرف تھا، انجینئرنگ میں بھی میں داخل نہ ہو سکا، اس میں بھی نمبروں کا مسئلہ تھا، تو میں نے آرٹس میں داخلہ لے لیا، سوشل سائنسز میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیا، میں نے عمرانیات کا سوشیالوجی کا مضمون رکھ لیا۔ اب آپ کے سوالات، اب کاؤنٹر کویسچنز جو ہیں نا وہ شروع ہو جائیں گے کہ اس نے کہا میں نے سوشیالوجی کا مضمون رکھا، آپ کا سوال ہوگا کہ سوشیالوجی سے کیا آپ نے سیکھا، کیا لرن کیا، اور اس مضمون نے آپ کو کیا فائدہ پہنچایا۔ اب وہ جب بتانا شروع ہوگا تو اس کے جو سوشل معاملات ہیں، اس کے جو سماجی رویے ہیں، وہ آپ کی نگاہ میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ یا مثلاً اس نے کہا جی میں نے تو اردو ادب کو منتخب کیا تھا، تو ظاہر ہے
کہ اس مضمون کو منتخب کرنے کی کوئی لاشعوری وجہ تو ہوگی. اگر شعوری نہیں تو لاشعوری تو ہوگی، کیونکہ آپ تو سائنس کی طرف جا رہے تھے تو یہ راستہ بدل کے اس طرف آ گئے. اب وہ بتائے گا آپ کو کہ میرا بچپن سے ہی میلان تھا شاعری کی طرف، یا مجھے چھوٹی چھوٹی افسانوی تحریریں لکھنے کا شوق تھا. اب وہاں سے سرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب آپ چلتے چلے جائیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا مبلغ علم جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ آپ اس کے برابر کھڑے ہو کے اس سے سوال جواب کر سکیں گے. لیکن اگر آپ کا علم یہاں ختم ہو گیا، مثلا اس نے کہا جی میں نے افسانے لکھنے شروع کیے، تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں آپ نے پڑھا کس کس کو، کن افسانہ نگاروں کو پڑھا. اب وہ جن افسانہ نگاروں کے نام بتائے گا، کم از کم ان کے نام سے تو آپ کو واقفیت حاصل ہونی چاہیے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کرشن چندر کا نام لے رہا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کرشن چندر کو پڑھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی ایک جو ترقی پسندانہ سوچ ہے اور اس کے پیچھے اس کی سماجیات کا عنصر کار فرما ہوتا ہے، اس کا کیا تعلق اس پڑھنے والے کے ذہن سے بنتا ہے. یہ اصل میں آپ کو ایک ماہر نفسیات کا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اسکالر سے، یار نفسیات پڑھ لیا کرو. نفسیات کا بنیادی علم آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ تحقیق میں آپ چاہے کسی عام موضوع پہ کام کر رہے ہوں یا کسی شخصیت پہ کام کر رہے ہوں، اگر آپ کو ابتدائی جو مبادیات ہیں نفسیات کی اسے آپ جانتے ہوں گے تو آپ ناکام نہیں ہو سکتے. آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سوال آپ نے کیا تو اس شخص کو یہاں چوٹ پڑے گی، اس سے بچانا ہے اس کو، وہ سوال نہیں کرنا. یہ سوال کیا تو یہ آسودگی محسوس کرے گا، خوش ہوگا. مثلا آپ یہاں سے بات شروع کر سکتے کہ جی وہ آپ کا جو فلانا افسانہ ہے اس کے کیا کردار نگاری آپ نے کیا ماشاءاللہ. اگر اس کی تعریف سے، اور یہ جھوٹی تعریف نہیں ہوگی، یقیناً جو لکھنے والا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی پلس پوائنٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ نے کوئی غلط بات نہیں اس سے کہی ہوگی، یقیناً وہ ایسا ہوگا. تو پھر وہ خوشی محسوس کرے گا آگے بات کو بڑھانے میں. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے آپ اس کی ادبی زندگی کے بارے میں آپ سوال کرتے جائیں گے. پھر اس کے ان دوستوں کا ذکر ہوگا، ان لکھنے والوں کا ذکر ہوگا جن کے براہ راست اثر میں وہ رہا ہے. شخصیتوں کے بارے میں کہ فلاں سے دوستی، فلاں سے میں نے یہ بات کہی، فلاں کا یہ افسانہ، فلاں کی یہ تحریر مجھے پسند آئی، میں نے اس پہ اسے یہ کمنٹ دیے. یہ ساری چیزیں پھر دائرہ جو ہے نا وہ پھیلتا چلا جائے گا. یقین جانیں کہ آپ کا ایک کامیاب مصاحبہ اور صحیح طریقے سے سوالات کے در و بست اور ان کی ترتیب جو ہے وہ آپ کو، آپ کے تھیسس کو، آپ کے مقالے کو 75% کامیابی کے مقام پہ لا کھڑا کرے گی، اگر ایک اچھا مکالمہ اور مصاحبہ آپ اس سے کر لیتے ہیں. اور تمام معلومات، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کسی کتاب سے نہیں ملیں گی. کتاب کے بارے میں تو میں نے کہا نا کہ ان کا مطالعہ کریں، پھر ان کے نوٹس لیں، پھر اس کو کنڈینس کرتے جائیں، پھر اس میں اقتباسات نکالیں. ان اقتباسات کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے مکالمے کے ساتھ، کیونکہ کئی وضاحتیں اس کی فن کی وہ اس مکالمے میں آپ کو ملے گی. کئی تشریحات جو ہیں وہ آپ کو اس مکالمے میں ملیں گی، مصاحبے میں. لہٰذا اس کے لیے اگر تو آپ سوال نامہ مرتب کر کے اس شخصیت کو بھیج دیتے ہیں کہ جناب ان کے جوابات آپ لکھ دیجئے، تو یہ بالکل ایک اور عمل ہے.
اس میں آپ کو انہی سوالات کے جوابات ملیں گے جو آپ نے تحریر کیے. لیکن جب آپ مصاحبہ کریں گے یا انٹرویو کریں گے تو اس میں ایک سوال سے کئی اور سوالات بھی جنم لیں گے. ضمنی سوالات جو ہیں وہ اٹھیں گے. ایک بات جو ہے اس کی پوری طرح وضاحت نہیں ہوئی تو آپ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ جناب یہ آپ نے فرمایا اس بارے میں ذرا مزید وضاحت فرما دیں. لیکن جب وہ لکھ کے آپ کو جواب دے گا تو اس میں اس امر کی گنجائش نہیں ہوگی. اس میں صرف وہی جوابات آپ کو ملیں گے جو آپ نے سوال کی صورت میں لکھ دی. تو اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ سوالات کے جوابات تحریری صورت میں لینا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ آپ مصاحبہ کرنا چاہتے ہیں، انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. انٹرویو جو ہے اس میں بہت سے فائدے ہیں. تو میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ شخصیت اگر حیات ہیں تو ان کے ساتھ ایک بھرپور مصاحبہ، اور مصاحبہ جو ہے ضروری نہیں کہ ایک ہی قسط میں ہو یا ایک ہی نشست میں ہو. وہ 2 3 4 نشستوں تک پھیل بھی سکتا ہے. ایک نشست میں اگر بات آپ کی پوری نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، تو آپ دوسری نشست کے لیے وقت لے سکتے ہیں. دوسری میں بھی اگر بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تو تیسری نشست تک بات کو پھیلا سکتے ہیں. تو 3 4 5 جتنی بھی آپ کا مکمل طور پہ آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ مطلوبہ جو معلومات تھیں ان کا جواب، وہ معلومات آپ کو فراہم ہو گئیں. جو سوالات تھے آپ کے ذہن میں ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو حاصل ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے مقالہ لکھنے کے رنگ ڈھنگ ہی بدل جائیں گے. آپ کے پاس کئی طرح کا مواد موجود ہوگا. وہ مواد جو کتابوں کی صورت میں آپ نے اکٹھا کیا، وہ مواد جو اس کے احوال و آثار کی صورت میں، اس کے کاغذات کی صورت میں آپ کے سامنے آیا، اس کے تحریرات کی صورت میں. اور پھر یہ مواد جو اس کا انٹرویو کر کے، اس سے سوالات کر کے آپ کو حاصل ہوا. اور یہ تو وہ ہے جسے مطلب فرسٹ ہینڈ نالج جس کو آپ کہتے ہیں، کہ تازہ ترین معلومات جو آپ کو اس سے مکالمے کی صورت میں دستیاب ہوئی. عزیزان گرامی، بات میری جاری رہے گی اس حوالے سے. 1 2 مزید لیکچرز میں دوں گا. براہ کرم ان لیکچرز کو بغور سنیے اور اس میں سے پوائنٹس جو ہیں وہ نکالیے، اور جو کارآمد چیزیں ہیں انہیں اپنے استعمال میں لے کے آئیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. احتیاط اور اپنے اہل خانہ کی احتیاط آپ پہ فرض ہے. اس کو خاص طور پہ بروئے کار لائیں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو.